سوشل میڈیا کے اوپر آپ کے پاس آزادی تو بہت ہے لیکن زبانیں بھی لٹک گئی ہیں. خواتین اینکرز کے بارے میں بدترین زبان استعمال کی گئی اور جس شخص نے یہ زبان استعمال کی اس کا خیال تھا کہ اس کی لمبی زبان، اس کی گندی سوچ اس کو بہت مشہور کر دے گی. مشہور تو وہ ہوا لیکن بدنامی کے حوالے سے اب وہ پکڑا گیا ہے. ہم آج کے پروگرام میں سوشل میڈیا کے اوپر جو گندی زبان استعمال ہوتی ہے اور جس کے ذریعے لوگ خواتین کی تشہیر کرتے ہیں اس پر بھی بات کریں گے. ہمارے پاس موجود ہوں گی عظمہ بخاری، وزیر اطلاعات و نشریات، جو خود ایسی کیمپین کا وکٹم رہی ہیں. اسی پروگرام میں ناظرین ہم نے جو سب سے بڑی اور مین سٹوری ہے اس کو ہم نے ٹیک اپ کرنا ہے. آج حکومت نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور کروا لیا. پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبران ہیں، جو اصل میں ٹیکنیکلی اگر آپ دیکھیں تو سنی اتحاد کونسل کے ممبران ہیں، انہوں نے بڑا شور و غوغا مچایا. حکومت کے اندر سے بھی چند ایک لوگوں نے کہا کہ شاید ہمیں مشکلات آئیں گی. اصل معاملہ یہ نہیں ہے کہ جو ممبران جنہوں نے سنی اتحاد کونسل جوائن کی اور انہوں نے الیکشن لڑنے سے پہلے یہ نہیں بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ممبران ہیں، ان کا مستقبل کیا ہے. سپریم کورٹ نے واضح انداز سے آپ کو کہہ دیا 8 جج صاحبان نے کہ جو سنی اتحاد کونسل کے اندر لوگ گئے ہیں پی ٹی آئی کے اندر جانا ہے. پی ٹی آئی ایک پارلیمانی جماعت ہے لیکن حکومت اب یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ نے ایفیڈیوٹ نہیں دیا اور کاغذات نامزدگی آپ کے ویٹ ہو گئے ایز انڈیپینڈنٹ تو اب آپ ایفیڈیوٹ دے کر پارٹی نہیں بدل سکتے، اور جو آپ نے آزاد امیدوار کے پریولیجز لے لیے اب آزاد امیدوار ہی آپ رہیں گے، اور جو جماعت آپ نے جوائن کر لی وہ چھوڑ نہیں سکتے. تو بڑا ایک ملاقڑا بن رہا ہے 8 جج صاحبان کا اور حکومت وقت کی طرف سے یہ ترمیمی بل آیا ہے. ہمارے پاس رضا حیات رائے صاحب موجود ہیں، مسلم لیگ نواز کی طرف سے رکن قومی اسمبلی، قائمہ کمیٹی برائے قانون انصاف. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. ایگریوڈ پارٹی پاکستان تحریک انصاف، عمیر نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئی ایم شیور یہ اس کو دھوئیں گے یہ جو انہوں نے امینڈ آج کیا ہے. ہمارے پاس شاہ خاور صاحب موجود ہیں جو ماہر قانون و آئین ہیں، فارمر جج بھی ہیں. آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور حسن ایوب خان صاحب جو صحافی تجزیہ کار ہونے کے علاوہ بہت سے ویل انفارمڈ لیگل آرگومنٹس بھی اپنے ساتھ رکھتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ جی آپ نے ہمیں جوائن کیا. اسٹارٹنگ ویڈیو عمیر صاحب، ان اے سینٹنس آپ کا کیا ہے اس کے اوپر موقف؟ آپ جب پارلیمان سے جس کے آپ ممبر ہیں یہ بل پاس ہو گیا ہے کہ اگر آپ نے ایفیڈیوٹ نہیں دیا تو آپ دوبارہ سے ایفیڈیوٹ دے کے پارٹی نہیں تبدیل کر سکتے. اچھا، بنیادی طور پہ دیکھیں، ایک تو لیجسلیٹو کمپٹنس کی بات ہو رہی ہے، پارلیمان کا اختیار ہے، اس سے کوئی ڈس ایگری نہیں کرتا کہ لیجسلیشن کسی طرح کی بھی پارلیمان لا سکتا ہے، مگر پارلیمان کی لیجسلیشن کے اختیار کو گورن کیا چیز کر رہی ہے؟ وہ کانسٹیٹیوشن کا فریم ورک ہے، اسے خد و خال کے اندر انہوں نے کانسٹیٹیوشن ایکٹ لیجسلیٹو چینج لانی ہے. اگر کوئی آئینی ترامیم کرانی ہے تو اس کا علیحدہ پروسیس ہے. اب آرٹیکل 17 آرٹیکل 51 ان فیلڈ ہے. جب آرٹیکل 51 ان فیلڈ ہے وہ اسپیسیفائی کرتا ہے کہ سیٹس ملیں گی ریزرو سیٹس آن دا بیسس آف پروپورشنل ریپرزنٹیشن، اور وہی پرائمریلی ایک پرنسپل ہے. اور اس جماعت کو ملیں گی جس نے جو سیٹیں جنرل الیکشن میں جیتی ہوئی ہیں، جس جماعت نے جیتی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، اس حد تک ہمارا کنسنسس ہو گیا. اب یہ جو ایک رسٹ اب ایک لیجسلیشن لائی گئی اس کا اب ایک ایز اے لے مین بھی دیکھیں ایک مقصد کیا ہے. کیا مقصد؟ 12 جولائی کو ایک ججمنٹ آئی، اس کے ایفیکٹ کو نلیفائی کرنے کے لیے ایک لیجسلیشن لائی. یعنی 41 ممبران انہوں نے آپ کو نہیں دینے سنی اتحاد کونسل میں رکھنے. چلے سنی اتحاد کونسل میں رکھ لیں، مگر مقصد کیا کہ ان کے عوض پروپورشنل ریپرزنٹیشن وہ سیٹیں نہ ملے. دیکھیں پی ٹی آئی کو تو اس سے فرق نہیں پڑتا، اگر 39 ایک طرف رہیں گے 41 ایک طرف رہیں گے، دونوں سٹرکچر تو پی ٹی آئی کے پاس ہی ہے نا. اور اگر یہ ریزرو سیٹیں ہمیں مل بھی جائیں کوئی ہماری حکومت تو بن نہیں جانی، اور نہ ہی خان صاحب کا ارادہ ہے کوئی کسی طرح کی حکومت اس دور میں بنانے کا. ان کی تو ڈیمانڈ ہی سمپل ہے کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے اور یہ انڈو ہونا نہیں ہے، 2-2.5 سال لگے گا. نہیں، ان کا ہے کہ فریش الیکشن. یہ چھوٹی سی خواہشات. آپ بڑے عرصے کے بعد سیاسی ملاقڑے کے اندر داخل ہوئے ہیں، تو جب آپ یہ دنگل کو دیکھتے ہیں جو اب ڈیولپ ہو رہا ہے، جج صاحبان کی کا ورڈکٹ ہے کہ آپ نے ان ممبران کو موقع دیا ہے نئے ایفیڈیوٹ دیں، نئی مخصوص نشستیں کی لسٹیں دیں، اور پی ٹی آئی جماعت ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ نے ایفیڈیوٹ نہیں دیا تو آپ جماعت نہیں تبدیل کر سکتے. یو ٹیک. شاہ صاحب، اس میں بڑی مزیدار اس کی جو پروسیڈنگز تھیں اس میں یہ ریمارکس میں تھا چیف جسٹس صاحب کے کہ آلریڈی یہ لوگ سنی اتحاد کونسل کا ایفیڈیوٹس دے چکے ہیں، اور آپ ایفیڈیوٹ کے اوپر ایفیڈیوٹ دوبارہ کیسے دیں گے؟ اور اسپیشلی ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے عمرتا بندیال صاحب کی، جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ جب آپ نے ایک پارٹی جوائن کر لی اور اگر آپ نے اس پارٹی
جو اس میں پیرامیٹرز ہیں کہ ان مقامات پہ آپ ووٹ خلاف نہیں دے سکتے، اور اگر ان لوگوں نے ووٹ دے بھی دیا تو وہ کاؤنٹ نہیں کی جائے گی. ٹھیک. اب یہ وہ کنفیوژنز ہیں جس کے بارے میں چیف جسٹس صاحب نے ایک ویو رکھتے تھے. 8 ججز کا ایک ویو تھا اور 2 ججز کا ایک ویو تھا. 11 ججز کا جو ویو پوائنٹ تھا اس میں دونوں نے جو 8 ججز تھے وہ اس کنفیوژن کی طرف جاتے تھے جو کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے پیدا کی گئی نشان لیتے وقت، اور چیف جسٹس صاحب کے فیصلے میں وہ خود بھی تھوڑے سے اس معاملے میں آپ نے صحیح طریقے سے ڈیفینسو، انہوں نے کہا جی اس کو غلط انٹرپریٹ کیا گیا. لیکن 8 ججز کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ جو 41 ممبران ہیں یا اچھا، اب یہ سوال اٹھتا ہے جیسے اب کانسٹیٹیوشنل بات کی جائے تو میرے خیال میں اتنی لیگیلٹیز کی نیٹی گریٹیز میں ہم یہاں پہ عدالت تو نہیں ہے کہ بحث میں جائیں، لیکن اس میں پروپورشنل ریپرزنٹیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی یہ ایک جماعت ہے اور اس جماعت کی یہ سیٹیں ہیں تو اس کی وجہ سے یہ سیٹیں آ جائیں گی. اب یہ نہیں ہوتا کہ 0 ہو تو اس کے ساتھ آپ 50 ایڈ کر دیں. اب جماعت اگر جماعت نہیں ہے تو آپ جماعت بن نہیں سکتے. اب ہوا یہ، لیکن 39 کی جماعت تو بن گئی نا. لیکن دیکھیں نا اس میں بھی 2 رائے ہیں. شاہ صاحب میں نے نا وہ ججمنٹ نہیں پڑھی جو میجورٹی کی آئی ہے. جو ڈسینٹنگ نوٹ 2 ججز کا ہے وہ بھی بڑا مزیدار چیز ہے، اور اس میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ کوجنٹ نہیں ہے، وہ بڑی مزیدار. انہوں نے تو 18-19 نکات ادھیڑ کے رکھ دیا. نہیں دیکھیں تو کنفیوژن ہے آپ کے خیال میں بھی؟ نہیں سر، اب کنفیوژن یہ نہیں ہے. مجھے نا اس کا نا میں اپنا ہیڈ بدلتا ہوں لاء سے ہٹ کے. مجھے کنفیوژن یہ ہے کہ ہم جس طرف جا رہے ہیں نا، جس طرف ہم جا رہے ہیں، جیسے لیجسلیشنز ہو رہی ہیں اور جس طرح کا یہ ایک کنفیوژن کریٹ، دیکھیں اس وقت الیکشن کمیشن بھی ہماری کانٹروورشل بنا دی گئی یا بن گئی، میں اس بحث میں نہیں جاتا، لیکن ایک سوال یا نشان لگ گیا. ججمنٹ آئی، اس کے اوپر بھی پورے پاکستان میں ڈیبیٹ ہوئی جس کی وجہ سے آج یہ. اب اس کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ جو وہ 2 ججز کی ججمنٹ ہے اس پر میں آتا ہوں، لیکن فی الحال تو اب حکومت نے لیجسلیٹ کر لیا تو جو قانون سازی ہے اس سے تو کنفیوژن ختم ہوتی ہے. لیکن وہ تو سیزن پولیٹیشین جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کنفیوژن تو پرسسٹ کر رہی ہے. اور دیکھیں اس موقع پر یہ والی قانون سازی کرنا، اور وہ بھی ان دی ویک آف دی 15 جولائی ججمنٹ، اس میں اگر دیکھا جائے تو اس میں بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ اس کو انڈو کرنے کے لیے پرائما فیشا ہے. اس کے کس حصے کو انڈو کرنے کے ویوز کی ضرورت کس حصے؟ وہ یہ کہ جناب ایک آلریڈی ایک پولیٹیکل پارٹی میں ایک لوگ موجود ہیں جس کو الیکشن کمیشن بھی ڈکلیئر کر چکا ہے. آپ ان پیپرز کی بنیاد پر کیا ہے جو انہوں نے خود سبمٹ کیے، جس کی باقاعدہ ویٹنگ ہوئی. تو زیادہ جو کنٹروورسی ہے وہ تو 41 لوگوں کی ہے کہ جنہوں نے اپنے نامنیشن پیپرز میں پی ٹی آئی کا جو ہے وہ ہمدردی شو نہیں کی تھی. اب ان کو یہ اجازت دینا کہ وہ ایک سٹیپولیٹڈ کانسٹیٹیوشن میں ٹائم پیریڈ ہے کہ آزاد امیدوار جو ہے وہ 3 دن کے اندر اندر کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جوائن کر سکتا ہے، اور اس کو اتنے عرصے کے بعد پھر 15 ڈیز کا مزید ٹائم دینا اور الیکشن کمیشن کو کہنا کہ آپ 7 ڈیز میں اس کے بعد اس کو نوٹیفائی کریں اور پھر اس کو پارلیمنٹ میں نیشنل اسمبلی میں بھیجیں، تو اس سے ایک کنفیوژن کریٹ ہو رہا ہے. تو حکومت نے کلیریفائی کر دیا آپ نہیں کر سکتے. نہیں، میں آپ کو بتاؤں لیجسلیشن کا جو اختیار ہے پارلیمنٹ کا وہ تو اپنی جگہ پہ مسلمہ ہے. وہ بالکل یہ اگر آج قومی اسمبلی سے پاس ہو گیا، کل سینٹ میں جائے گا، پھر پریزیڈنٹ اس کو اسینٹ سے پاس ہو گیا تو اٹ ول بیکم، اب چونکہ اسینٹ آف دا پریزیڈنٹ ہے تو اٹ ول بی اے لیجٹیمیٹ لیجسلیشن جو کہ بائنڈنگ ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ اسٹرائک ڈاؤن نہ ہو جائے آن دی ٹچ ٹون. بائنڈنگ اور اسٹرائک ڈاؤن، یہ 2 الفاظ نوٹ کر لیں جی. اب بائنڈنگ اور اسٹرائک ڈاؤن، لیکن آپ سے میں بائنڈنگ اور اسٹرائک ڈاؤن سے پہلے عمیر نیازی صاحب نے ایک زبردست پوائنٹ اٹھایا. اس نے کہا جس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کے پاس ہیں یا ہمارے پاس ہیں، 41-39 ملا کے ہم نے پھر بھی اتنا ہی بنا لینے ہیں. سو حکومت کیا کاوش کر رہی ہے؟ پھر بات یہ ہے پرنسپل کی. دیکھیں بلوچستان کے اندر آپ کو پتا ہے ماضی کے اندر کیا ہوا کہ انڈیپینڈنس کا ایک بڑا چنک آ گیا تھا، اور پھر وہ انڈیپینڈنس کا جو چنک وہ انڈیپینڈنٹ ہی رہا، تو پھر وہ سیٹس کس کو گئیں؟ وہ باقی جو دیگر جماعتیں تھیں پارلیمان کے اندر، صوبائی اسمبلی کے اندر، وہاں پہ تقسیم ہوگی. وہی فارمولہ ہے یہاں پر بھی اپلائی ہوتا تھا. دیکھیں آپ انڈیپینڈنٹس ہیں، گروپ آف انڈیپینڈنٹس کی ناٹ فارم اے پارٹی. جب آپ نے سنی اتحاد کونسل جوائن کیا وہ پارلیمنٹری پارٹی تھی نہیں. جب وہ پارلیمنٹری پارٹی تھی نہیں تو پھر وہ گروپ آف انڈیپینڈنٹس کو مخصوص، لیکن یہ بحث تو 8 جج صاحبان کے فیصلے سے پہلے ہوتا نہیں، وہ تو فیصلہ آ گیا. اب وہ فیصلہ آ گیا، ریویو لگا نہیں ہے. فیصلہ بھی دیکھیں نا، اس نے سپریم کورٹ اپنا اختیار انہیرٹ کرتی ہے کانسٹیٹیوشن پاکستان سے. اب وہ کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کرنے کا اختیار سپریم کورٹ کے پاس نہیں ہے. یہ بھی کانسٹیٹیوشنل ڈیبیٹ ہے، وہ کورٹ کے سامنے ہوگی نا. یہاں کورٹ کے سامنے نہیں، کورٹ نہیں، پارلیمنٹ سپریم ہے، پارلیمنٹ سوورن ہے، اس نے اپنا اختیار استعمال کیا
اور اس نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو خلاف آئین قرار دیتے ہوئے یہ قانون سازی کر لی اور ریٹروسپیکٹیو اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی. جب وہ ریٹروسپیکٹیو آ گیا تو انہوں نے تو اس میں ایڈ کر دیا کہ کسی بھی عدالتی فیصلے کا اثر اس قانون سازی پر نہیں ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے, دیکھیں اب مین یہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کس کے اوپر بیس کر رہے تھے؟ وہ بیس کر رہے تھے کہ جناب جو 13 جنوری کا سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس کی تشریح غلط کی الیکشن کمیشن آف پاکستان. چلو میں اس میں نہیں جاتا, لیکن امپورٹنٹ بات ہے. اب الیکشن کمیشن نے چیف جسٹس صاحب سے میں پوچھتا ہوں کہ کون سی پوائنٹ کی غلط تشریح کی ہے؟ اس کو میں نے تو 10 مرتبہ پڑھا ہوا ہے. وہ تو منون عمل کیا ہے 208, 209, 210 کے تناظر کے اندر. یہ ہو جائے گی, یہ بالکل بڑی اہم. اور چیف جسٹس صاحب پتہ نہیں کیوں ان کے پریشر کے اندر آ گئے کہ وہ بیک فوٹ پہ چلے گئے. سپلٹنگ میں آ جائے گا, لیکن فنڈامنٹل پوائنٹ یہ ہے کہ واقعتاً اگر آزاد امیدواروں نے ایک جماعت میں داخلہ لے لیا تو یہ اصرار کیوں؟ اور آپ نے تو خیر اس کے اندر اصرار کیا نہیں, آپ تو پٹیشن کا حصہ بھی نہیں تھے نا. دیکھیں آپ تو دور بیٹھے, آپ کے گھر حلوے شلوے آگے نا کام کا. دیکھیں اب اوورآل دیکھیں ڈیبیٹ اس طرح سے کہ ریلیف کسی کو تو دینا ہے. اگر انہیریٹنس کا بھی ڈسپیوٹ ہو, سنی اتحاد کونسل کو ریلیف دینا تھا نا. سمپل سی بات, ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں, کسی کا آپس میں انہیریٹنس کا ڈسپیوٹ ہے, ایک ون آف دا لیگل ایئرز وہ ملک میں نہیں ہوتا, کیا اس کو حصہ اس کا نہیں ملے گا؟ اسے کلیم تو ڈالنا تھا نا کہ میں کلیم نہ بھی ڈالے. شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ادھر بیٹھے ہوئے, اگر کورٹ بیٹھے گی کورٹ مکمل فیصلہ کرے گی, وہ نہیں کرے گی کہ خالی عدالت میں یہ آیا میں اس کے حصے کی حد تک کروں گا. دیکھیں کورٹ کے اندر تھے, کورٹ نے یہ سارے دیکھتے بھالتے ہوئے کہا, جو سارے پروسیس اس وقت تھے, جو کوئرشن کا ماحول تھا, ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ان لوگوں نے ججمنٹ لکھی پھر نا نہیں, جو انہوں نے سارے ماحول کو دیکھ کے مطابق اگر آپ انہوں نے الیکشن کمیشن نے جس طرح سے کورٹ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو مس انٹرپریٹ کیا, کورٹ نے بارہا کہا کہ ہماری حکومت کیا کہتے ہوئے نظر آتی ہے. ایک چیز بس ایڈ کر لوں, دیکھیں سلمان راجہ صاحب کی پٹیشن اس وقت گئی ہوئی تھی, انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ کیا کہا کہ ہم سے سمبل چنا ہے, ہم سے پارٹی نہیں چنی, ہمارے سامنے آزاد نہ لکھیں, ہمارے سامنے پی ٹی آئی. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ فرینکلی میں انسسٹ نہیں کروں گا کہ یہ سیٹیں پی ٹی آئی کو دی جائیں, وہ بھی تو یاد کریں. چلے ٹھیک ہے, مگر دیکھیں اب دیکھیں سیٹیں کا پھر بار بار انسسٹنس اس پہ ہو رہی ہے. آپ کو کوئی فرق پڑتا ہے ویسے اس سے؟ ہمیں تو کوئی فرق نہیں, میں تو اسی چیز سے پریشان ہوں کہ گورنمنٹ کو اس سے زیادہ پریشانی کیوں ہے. دیکھیں ایک پرائیویٹ ممبر کے ذریعے یہ امینڈمنٹ لے کے آئے, گورنمنٹ کو اتنی اخلاقی جرت نہیں ہوئی, اگر اتنا انہیں مسئلہ تھا سپریم کورٹ کی ججمنٹ سے کیبنٹ کے سامنے رکھتے, خود گورنمنٹ بل لے کے آتی امینڈمنٹ کا, وہ یہ تک نہیں لے کے آئے کیونکہ انہیں ان کی ریپرکشنز کا پتہ ہے. یہ خالی ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں کہ الیکشن کمیشن کو کچھ بریدنگ سپیس مل جائے, ادروائز اس چیز نے سٹینڈ ہی نہیں کرنا.